پیارے دوستوں، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ایک عجیب و غریب جنازے کے بارے میں۔ ایک ایسے رئیس آدمی کا جنازہ جسے پڑھنے کے لیے ہر مولوی انکار کر دیتا ہے کہ میں اس کا جنازہ نہیں پڑھاؤں گا۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن بھی دبا دیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ دوستوں، کسی شہر میں ایک ایسا آدمی رہتا تھا، اس کے پاس اللہ کا دیا ہوا سب کچھ تھا۔ اللہ نے ان کو دولت، عزت، شہرت، اولاد، الغرض، دنیا کی ہر نعمت سے نوازا تھا۔ ان سب کے باوجود یہ ایک نیک، ایماندار اور اللہ والے انسان تھے۔ اپنی دولت کا زیادہ تر حصہ غریبوں، مسکینوں، یتیموں پر خرچ کر دیتے تھے اور مریضوں کی مدد کرتے تھے۔ رئیس کا اکلوتا بیٹا تھا جو اپنے باپ سے بالکل الگ تھا۔ رئیس اپنے بیٹے کو ہمیشہ سمجھاتے رہتے، بیٹا دنیا کے مال و دولت پر گھمنڈ مت کرنا، مت بھولو یہ دولت اللہ کی آزمائش ہے۔ اس لیے بیٹا اس دولت میں غریبوں، یتیموں اور پریشان لوگوں کا حصہ رکھا کرو، کیونکہ ایک دن ایسا آئے گا کہ یہ دولت اسی دنیا میں رہ جائے گی اور تیرے ساتھ جو چیز جائے گی وہ صرف تیرے اعمال ہوں گے۔ رئیس کا بیٹا دولت اور دنیا کو سب کچھ سمجھتا تھا، اس پر باپ کی کوئی بات کا اثر نہیں ہوتا تھا۔ وقت گزرتا گیا۔ ایک وقت ایسا آیا کہ رئیس سخت بیمار ہو گیا۔ کافی علاج کے بعد بھی کوئی بہتری نہیں آئی۔ ایک دن رئیس نے اپنے منشی کو بلایا اور ان کو ایک خط کا لفافہ دیا اور کہا، منشی یہ خط کا لفافہ میرے بیٹے کو اس وقت دے دینا جب میرا جنازہ قبرستان میں رکھا جائے۔ مرنے سے پہلے اس نے اپنے بیٹے کو بلایا اور کہا، بیٹا میری ایک آخری خواہش ہے، جب میں مر جاؤں تو مجھے میرے پرانے موزے پہنا کر دفن کرنا، یہ میری آخری خواہش ہے اور مجھے یقین ہے کہ میری آخری خواہش تو ضرور پوری کرے گا۔ باپ نے بیٹے سے وعدہ لیا۔ بیٹے نے باپ کو یقین دلایا کہ وہ ان کی یہ خواہش ضرور پوری کرے گا۔ اس کے بعد اس رئیس کا انتقال ہو گیا۔ رئیس کی لاش کو غسل دیا گیا۔ کفن پہنانے کے ساتھ بیٹے نے باپ کی خواہش کے مطابق اسے پرانے موزے پہنائے۔ جنازہ قبرستان میں لایا گیا۔ کافی تعداد میں لوگ جنازہ پڑھنے کے لیے آئے ہوئے تھے۔ شہر کا بہترین مولوی ان کی نماز جنازہ پڑھانے آیا تھا، مگر جب معلوم ہوا کہ لاش کو موزے پہنائے گئے ہیں تو مولوی نے جنازہ پڑھانے سے صاف انکار کر دیا۔ رئیس کے بیٹے کو بلا کر کہا، یہ شریعت کے خلاف ہے، شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی ہے، لہٰذا میت سے موزے اتارنے پڑیں گے۔ مگر بیٹے نے مولوی کی بات ماننے سے صاف انکار کر دیا۔ رئیس کے بیٹے نے کہا، میرے باپ کی آخری خواہش تھی جو انہوں نے مرنے سے پہلے مجھ سے وعدہ لیا تھا، لہٰذا ان کی یہ خواہش میں ضرور پوری کروں گا۔ اب قبرستان میں ایک مسئلہ بن گیا۔ سب لوگ رئیس کے بیٹے کو سمجھا رہے تھے، مگر وہ کسی کی بات نہیں مان رہا تھا۔ انہوں نے شہر کے بڑے بڑے علماء اکرام سے رابطہ کیا اور ان کو پیسوں کی لالچ دی کہ وہ نماز جنازہ پڑھائے، مگر شہر کے کسی بھی عالم نے اس کی بات نہیں مانی۔ ہر ایک نے یہی کہا، یہ شریعت کے خلاف ہے، مردے کے ساتھ سوائے کفن کے کوئی چیز نہیں جا سکتی۔ قبرستان میں لوگوں اور علماء کرام کا ہجوم اکٹھا ہو گیا۔ اسی حالت میں رئیس کا منشی لوگوں کی صفوں کو چیرتا ہوا حاضر ہوا اور انہوں نے رئیس کے بیٹے کو بلایا اور وہ خط جو رئیس نے منشی کو دیا تھا اور کہا تھا یہ خط میرے بیٹے کو اس وقت دینا جب میرا جنازہ قبرستان میں رکھا جائے، تو منشی نے وہ خط رئیس کے بیٹے کو دے دیا اور کہا کہ آپ کے ابا نے یہ خط مجھے دیا تھا اور یہ وصیت کی تھی کہ میں یہ خط آپ کو اس وقت دوں جب ان کا جنازہ قبرستان میں رکھا ہو۔ رئیس کے بیٹے نے خط لیا اور اسے کھول کر دیکھا، اس میں یہ لکھا ہوا تھا، پیارے بیٹے، میں شہر کا سب سے امیر آدمی تھا، مگر دیکھ لو
آج میں اپنے ساتھ یہ پرانے موزے بھی لے کر نہیں جا سکتا۔ میرے بیٹے، آج میرے ساتھ سوائے میرے اعمال کے میری قبر میں کوئی بھی چیز نہیں جا سکتی۔ جو کچھ میں نے دنیا میں کمایا، جو مال میں نے دنیا میں جمع کیا، سب کچھ دنیا میں ہی رہ جائے گا۔ میرے بیٹے، میں تجھے وصیت کرتا ہوں، میں جو کچھ چھوڑ کر جا رہا ہوں اسے نیک راہ میں خرچ کرنا۔ میرے بیٹے، دولت پر کبھی تکبر مت کرنا، گھمنڈ مت کرنا، کیونکہ دولت اسی دنیا میں رہ جائے گی۔ اس نے جب خط کو پڑھا تو زاروں قطار رونے لگا۔ اس نے باپ کے موزے اتار دیے، نماز جنازہ پڑھایا گیا اور اسے دفنا دیا گیا۔ اس کے بعد اس کے بیٹے نے بھی باپ کی طرح کام کیا۔ اس نے اپنی دولت کا زیادہ تر حصہ غریبوں، یتیموں اور مسکینوں میں خیرات کر دیا اور ایک اچھی زندگی گزارنے لگا۔ دوستوں، کچھ واقعات، قصے اور کہانیاں گزر جاتے ہیں، لیکن انسان کے لیے کافی سبق چھوڑ جاتے ہیں۔ سچ ہے، جب انسان مرتا ہے تو مر ہی جاتا ہے، اور سوائے اچھے اعمال کے اپنے ساتھ قبر میں کوئی بھی چیز لے کر نہیں جا سکتا، اور جو چیز ہمارے ساتھ قبر میں جاتی ہے وہ ہمارے اعمال ہوتے ہیں۔ آخر میں اللہ رب العزت سے دعا ہے، اللہ پاک ہمیں نیک اعمال کرنے اور برائی سے بچنے اور بچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین، اللہم آمین۔